فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. فَنَسْأَلَنَّ، فا کا مطلب ہوتا ہے پس، لام یہاں پہ یقیناً کے لیے آیا ہے. نون مضارع کی علامت اور متکلم کی علامت ہے. آخر پہ جو نون ہے یہ بھی ثقیلہ ہے. یہ نون ثقیلہ بھی یقیناً کے معنی میں آتا ہے، یعنی شروع میں بھی ایک لام یقیناً کے معنوں میں، آخر پہ نون ثقیلہ یہ بھی یقیناً کے معنوں میں. بہت زیادہ تاکید کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے. فَلَا نَسْأَلَنَّ، سَأَلَ اس نے پوچھا، اس نے سوال کیا. یسألو وہ سوال کرتا ہے یا کرے گا. تسألو تم سوال کرتے ہو یا کرو گے. اسألو میں سوال کرتا ہوں یا کروں گا. نسألو ہم سوال کرتے ہیں یا کریں گے. نسألن یقیناً ہم سوال کریں گے. لنسألن یقیناً ہم سوال کریں گے. فَلَنَسْأَلَنَّ پر پس ہم ضرور بضرور یہ پوچھیں گے. الذی ارسل الیہم، الذین ان سب لوگوں سے ضرور بضرور پوچھیں گے. ارسلا جو ارسال کیے گئے، جو بھیجے گئے، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ارسال کرنا. الیہم ان کی طرف جو لوگ بھیجے گئے ان سے بھی ضرور سوال کریں گے. وَلَنَسْأَلَنَّ اور یقیناً ہم سوال کریں گے مرسلین، اور مرسلین سے بھی پوچھیں گے. وہ جو ارسال کیے گئے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی پوچھیں گے. جن کی طرف کیا گیا ان سے بھی پوچھیں گے اور جن کو بھیجا گیا ان سے بھی پوچھیں گے. بس یہ ضرور ہو کے رہنا ہے کہ ہم ان لوگوں سے باز پرس کریں جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے. الذین ارسل الیہم جن کی طرف ہم نے ارسال کیے، یعنی انبیاء کو جن کی طرف بھیجا، رسولوں کو جن کی طرف بھیجا، ان سے بھی ضرور سوال کیا جائے گا. وَلَنَسْأَلَنَّ اور یقیناً ان مرسلین سے، وہ رسول جو بھیجے گئے ہیں، وہ انبیاء جو بھیجے گئے ہیں، جو رسالت کا کام کرنے والے پیغمبر بھیجے گئے، ان سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا اور انہیں اس کا کیا جواب ملا. یہ ان سے پوچھا جائے گا. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے. کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام